اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیز آقائے دو جہان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر متعدد حملے کیے اور اس کے فتوحات ہندوستان میں اسلامی ترقی و تدویج کا باعث بنے اور ہر مارکہ میں اس نے کفار کو سرنگوں کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں جو بھی فتوحات کیں وہ اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے اس فتوحات نہ صرف آنے والی نسلوں کے لیے قابل فخر ہیں بلکہ برصغیر میں اسلام کی آمد کا سنگ میل بھی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے محض تخت و تاج تلوار کو ہی اپنا شیوانہ بنائے رکھا بلکہ اس نے اپنے دربار میں ادباء، شعراء، مورخین، اتباع، علماء اور دانشوروں کو وابستہ کر رکھا تھا۔ اس سے سلطان محمود غزنوی کے ادب اور فنون لطیفہ میں دلچسپی کا اظہار بخوبی ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی محض ادب شناس اور ادیب ہی نہ تھا بلکہ ادب پرور بھی تھا۔ اس کے دربار میں کئی شعراء نے فروغ پایا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی خطاط بھی تھا اور بہترین سپہ سالار بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلا حکمران تھا جس نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا اور عرب حکمرانوں سے سیف الدولہ، احمد الدولہ، عین الدولہ اور یمن الملکت جیسے خطایات پائے۔ سلطان محمود غزنوی نے مال غنیمت سے مساجد، مدارس، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر کروائیں جو مربع علم و حکمت تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا ہر گوشہ حیات ہر دور کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند سلطان محمود غزنوی کے بارے میں لکھتا ہے کہ محمود غزنوی کی زندگی کی زبردست خواہش فتح اور حکومت کی توسیع تھی اور اسی میں اس نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی اور اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے وسط ایشیا اور فارس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور عباسی خلیفہ بغداد کا علاقہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ 1030 عیسوی میں مر گیا۔ اس نے سپاہیانہ کامیابی اور لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے، کئی مندروں کو لوٹا اور جلایا، لیکن اس لیے کہ ان میں زور و مال جمع تھا اس نے کسی کے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے متعدد ہندو افسروں اور سپاہیوں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا جو اس کے لیے وسط ایشیا اور ایمان میں لڑتے رہے۔ عنایت اللہ اپنی کتاب اور ایک بت شکن پیدا ہوا میں سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان میں حکومت نہ کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی واقعی بت شکن تھا اور ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جب ہندوستان پر آتا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت میں کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود غزنوی کے بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی فلاں پر فلاں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود غزنوی کو لڑنا پڑی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہ تھی۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو کبھی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکتا۔ مولوی ذکاء اللہ دہلوی اپنی کتاب تاریخ ہندوستان میں سلطان محمود کی سومنات کی فتح کے بارے میں رقم اعتراض یہ ہے کہ بعد اس فتح کے سلطان مندر کے اندر داخل ہوا اور سومنات کے ناک تیر سے اڑا دی اور توڑنے کا حکم دیا تو پجاری بیچارے دوڑ کر پاؤں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے اگر جناب عالی اس مورت کو نہ توڑیں تو اس کے عوض میں جس قدر روپیہ فرمائیں ہم لوگ اس کو نظر دیں۔ یہ بات سن کر سلطان نے کچھ تامل کیا اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک بت فروش نام پانے سے بت شکن نام پانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس پچکری مورت پر ایک ایسا گرز مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حسب اتفاق اس کے پیٹ میں اس قدر ہیرے جوہرات اور جواہرات پیش باہر نکلے کہ اس نذرانہ کی آگے کچھ اصل نہ تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان محمود باغ ہو گیا، پھر ٹکڑے مذکورہ مقامات پر بھیجے۔ ابو القاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی قسمت کا ستارہ اور ہمارے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تالے مبارک کا ستارہ ایک ہی تھا۔ نسیم حجازی سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کیا خوب بیان فرماتے ہیں
سلطان محمود غزنوی کا ظہور سمندر کی طرح کی اس اٹھتی ہوئی لہر کی طرح تھا جو اپنے راہ کی ہر موج کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ ایک ایسا فاتح تھا جس کی تلوار کی جھنکار کبھی ترکستان اور کبھی ہندوستان کے میدانوں میں سنائی دیتی تھی، جس کے گھوڑے کبھی جیجوں اور کبھی گنگا کا پانی پیتے تھے۔ وہ شاہراہ حیات کو ان مسافروں میں سے تھا جو کسی منزل پر قیام کرنے کے بجائے ہر منزل سے آگے گزر جاتا تھا، اور جن کا ذوق سفر کسی سرحد کو تسلیم نہیں کرتا۔ پہاڑ، دریا اور صحرا اس کی راہ کے سنگ میل تھے۔ غزنی، جسے البتگین کے زمانے میں معمولی شہرت حاصل تھی، سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے باعث وسط ایشیا کی اس عظیم الشان سلطنت کا صدر مقام بن چکا تھا، جو خراسان، کرمان، سیستان، مکران، طبرستان، آذربائیجان، خوارزم اور فرغانہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمالی ممالک کی فتوحات نے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ کے عظیم ترین فاتحین کے دوش بدوش کھڑا کر دیا تھا، لیکن ہماری داستان تاریخ کا تعلق سلطان محمود غزنوی کی ان فتوحات کے ساتھ ہے جو ہندوستان میں ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ بظاہر اس کے سامنے اطراف عالم میں اپنی فتوحات و نصرت کے پرچم لہرانے کے سوا کوئی اور مقصد نہ تھا، لیکن ہندوستان میں اس قدر اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع مقصد کی تکمیل راہیں ہموار کرنے کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ قدرت جو خزاں رسیدہ چمن کے خشک پتے چاڑ کر نئی بہار کے شگوفوں کو جگہ پیدا کرنے کے لیے شمال کی خنک اور تند و تیز ہواؤں کا حرکت میں لاتی ہے، اور جھلسے ہوئے صحراؤں کی پیاس بجھانے کے لیے دور افتادہ پہاڑی ندیوں میں چٹانوں میں کے سینوں پر چیر کر اپنی گزرگاہیں بنانے کی قوت پیدا کر دیتی ہے، اسے ایک کار عظیم کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ ہندوستان پر صدیوں سے اس فلسفہ کی حکومت تھی جس کا اولین مقصد انسان میں اونچ نیچ اور چھوت اچھوت کی تفریق پیدا کرنا تھا اور اس قائم رکھنا تھا۔ جب وسط ایشیا کے آرین فاتحین اس ملک میں داخل ہوتے تو انہوں نے اپنی بستیاں بسانے کے لیے زرخیز زمینوں اور سرسبز چراگاہوں کو منتخب کیا، اور اس ملک کے قدیم باشندوں کے لیے صرف وہ جنگلات، پہاڑ اور بنجر علاقے رہ گئے جنہیں آرین حکمران اپنے تصرف میں نہیں لا سکتے تھے۔ پھر اپنی متوع اقوام پر دائمی تسلط قائم رکھتے اور ان کی نشاط ثانیہ کی امکانات ختم کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کے نام سے ایک ایسے سماجی نظام کو جنم دیا جس نے مغلوب اقوام کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اس سماجی نظام کے نگہبان ہندو مذہب کے وہ مقدس دیوتا تھے جن کی نگاہ میں ایک برہمن ہر لحاظ سے قابل تعظیم تھا اور ایک شودر ہر لحاظ سے قابل نفرت۔ اونچی ذات کے ہندو کے بدترین اعمال اس سے اس کی پیدائش کی برتری نہیں چھین سکتے تھے، اور نیچ ذات کے شودر کو بہترین اوصاف بھی اس کے مقدور کی سیاہی نہیں دھو